اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ ایک منٹ رک جائیں، ختم کر رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبادتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبادتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر اور نہیں سر نہیں اور نہیں اور میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی. یہ بات ہوگی ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کر دے میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا. تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کا ترجمہ کرنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے بلے بیٹھے ہو انج نہیں ہوں، کسٹوڈین گل کرتا ہے. وہ انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا، وڈے دا انکار ہوتا ہے، بچے دی نہیں گل ہوندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مرزا دن بدن پھنستا جا رہا ہے، ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے. اس کو سامنے والے اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتنا جھوٹ گھڑا ہوا ہے اہل سنت پر کہ یہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، وہ اس کو آن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. کہتے نہیں مفتی منیر صاحب جو ہے نا وہ فتوا دیں، مفتی منیب کا عقیدہ ہے جو فتوا دیں. آپ جو کہتے ہیں کہ جناب بریلویوں کا عقیدہ ہے، اور یہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. آپ تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ ہی نہ سنا دے. ٹھیک ہے نا جی کہ جی یہ کہڑا وہ دیوبند وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے. اور اچھا بریلوی ہیں وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا. آپ وہ والے ہیں تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں. آپ تو ان کو ہی ڈر ہے. اس سے پہلے اگر مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں. تو 1896 کے بعد کسی بریلوی عالم نے عقیدے کی کتاب میں لکھا ہو کہ جناب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یا کسی تقریر میں کہا ہو، کوئی بیان، کوئی ویڈیو، کوئی کتاب دکھاؤ. مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتابوں سے دکھاؤ. جب ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اب یہ بار بار یہ کہنا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہیں، جھوٹے انسان. بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا مفتی منیب الرحمان صاحب کہیں، کیا ان کا یہ عقیدہ ان کو لکھا ہے انہوں نے؟ کل کوئی چھوکرا اٹھ کے کہے کہ جناب گدھے کو اہل سنت جو ہے وہ حلال کہتے ہیں، کتے کو سنی حلال کہتے ہیں. ہم کہ نہیں بھئی ہم حلال نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے. کہ نہیں تم چھوٹے ہو. تمہارا بڑا کوئی مفتی کہے نا گدھا حرام ہے اور کتا حرام ہے. بھئی جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارے فقہ میں نہیں ہے. یہ اس طرح کے چھوکرے اٹھتے رہتے ہیں صرف اپنے فیم حاصل کرنے کے لیے. جناب مفتی صاحب کہیں گے پھر میں ویڈیوز بناتا جاؤں گا، دیکھیں جی یہ ان کا بنیادی عقیدہ تھا، اب مفتی صاحب نے کہہ دیا. یہ مفتی صاحب کہیں گے، ضرور کہیں گے، لیکن ہماری بھی شرط ہے اس کے بعد تو نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دینی ہے، تو نے توبہ کرنی ہے. اور اگر ویڈیوز بنائے گا اس کے بعد تو ہم کہیں گے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے. اگر تو اپنے باپ کا ہے، حلالی ہے، یہ بھی شرط رکھ لے کہ اس کے بعد میں سوشل میڈیا سے بالکل صفایا کر دوں گا، صاف ہو جاؤں گا، میں نظر نہیں آؤں گا. کیونکہ اتنا بڑا تو بہتان لگا رہا ہے. مشرک ہونا چشتی رسول اللہ تھوڑی بات نہیں ہے. اور یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں کہتا ہے جناب ہمیں تو بہانا چاہیے، ہمیں بہانا چاہیے. یہ ان کے بزرگوں کو نہیں پڑھایا ہوگا، لیکن چونکہ اس کو آن کرتے ہیں، کہتے ہیں ان بزرگوں کی باتیں، تو ہمیں تو بہانا چاہیے. ہم تو ان کو کروڑوں کو ہم مشرک کہیں گے. فتوا لگاتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی گئی ہو. ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں انہی کی باتیں آن کرتے ہیں. تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے. ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ. جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ مان رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہو، لیکن یہ اس کو مانتے. ہم کہتے ہیں تبدیلی ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ کتاب ہی نہیں لکھی. بعد میں لوگوں نے اس میں ڈالا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کتابوں میں آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں موضوع روایت، من گھڑت روایت. جب نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو اولیاء کرام تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب
फतवा देंगे, लेकिन शर्त है हमारी तरफ से ये कि तू उस दिन के बाद तू सोशल मीडिया पर नजर नहीं आएगा, तो अपने तमाम चैनल्स डिलीट कर लेगा। अगर डिलीट नहीं करेगा ये बता दे कि तू हलाली है या हरामी है। हमारी शर्त है ये। मुफ्ती साहब आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे जब उनका अकीदा ही नहीं है। बार बार तो कह रहा है मुफ्ती साहब आ जाएं, तो हम जाएंगे मुफ्ती साहब के पास कि मुफ्ती साहब आप बयान दें, लेकिन शर्त यह है कि तू सोशल मीडिया से बाइकआउट कर देगा कि मैंने आइंदा सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं डालनी, जितने भी चैनल है सब मैंने डिलीट करने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तूने जो तोहमत बांधी है, किसी को मुशरिक कहना। अल्लाह फरमाता है मैं शिर्क नहीं माफ करूंगा, बाकी सब कुछ माफ करूंगा। तूने मुशरिक कहा है करोड़ मुसलमानों को। हमारी तरफ से ये चैलेंज है कि तू ऐलान कर कि मुफ्ती साहब ये वीडियो बनाएं, मुफ्ती साहब ये ऐलान करें, फतवा दें, तो मैं अपने तमाम चैनल्स बंद कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे आना बिल्कुल बंद कर दूंगा, और मैं अगर आया दोबारा सोशल मीडिया पे तो मैं हरामी हूंगा, मैं हलाली नहीं हूंगा, मैं किसी और बाप का हूंगा, मेरी माँ किसी और के साथ उठती बैठती होगी, तो फिर मतलब हम मानेंगे जनाब, ऐसे नहीं हम मानेंगे। मुफ्ती साहब के पास हम जाएंगे, पूरा वफद जाएगा, लेकिन अपनी ये बात अपने वीडियोस में कह, ऐसे नहीं होगा।